بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، قرآن پاک کی مختلف صورتوں اور آیتوں کی روشنی میں اللہ کی توحید اور وحدانیت کو ہم اور آپ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ سے نواز دیتا ہے۔ ہم سب کو وہ اپنی توحید اچھی طرح سے سمجھا بھی دے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینے کی توفیق بھی دے اور توحید ہی پر ہمیں موت بھی دے۔ آج میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں وہ سورۃ النجم کی آیتیں ہیں۔ سورۃ النجم 27ویں پارے کی سورت ہے۔ نجم کے معنی ہوتا ہے ستارہ، اسٹار۔ مکہ والے بعض ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے، یا دنیا میں ایک قوم ایسی بھی ہے جو ستاروں کی پرستار ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہی ستاروں کی قسم کھائی ہے اور کہا ہے کہ یہ ستارے گرتے بھی ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، شروعات کی سورت کی یہاں سے ہوتی ہے کہ قسم ہے ستاروں کی جب وہ گر جائیں۔ ستارے صبح کے وقت جھڑتے ہیں، یا ستاروں سے اللہ تعالیٰ نے رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کا جو کام لینے کا مقصد بتایا ہے، اس کی وجہ سے بھی ستارے کبھی کبھی جھڑتے ہیں۔ اس کی قسم اللہ رب العالمین کھا رہا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اور قسم کھانے کے بعد مکہ والوں کے ایک اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ رب العالمین جواب دیتا ہے کہ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا یہ ساتھی محمد جس نے اس اعلان نبوت اور رسالت سے پہلے تمہارے درمیان 40 سال بڑے سنہرے دن گزارے ہیں، بڑے مقبول دن گزارے ہیں، تمہارے دل و دماغ میں بھی ان کے لیے ایک اہمیت اور ایک مقام تھا، یہ تمہارا یہ ساتھی گمشدہ نہیں ہے، گمگشتہ نہیں ہے، راستہ نہیں بھولا ہے، یا گمراہی کا شکار نہیں ہوا ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، وہ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو گئے، مجنوں ہو گئے، دیوانہ ہو گئے، یا یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے، بددین ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا یہ ساتھی نہ تو گمگشتہ ہے اور نہ ہی گمراہ ہے، بلکہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ تو تمہارا یہ ساتھی اس قدر خالص ہے، مخلص ہے، ہمدرد ہے، سچا ہے، امین ہے، امانت دار ہے کہ یہ خواہش سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے کہ جو دل و دماغ میں آیا بول گئے، نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بولتا ہے وہی ہوتی ہے جو اللہ کا فرشتہ لا کر انہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفائی کر دیا کہ محمد نامی جس شخص نے مکہ میں نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے، وہ شخص خود اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، اور نہ ہی اس کا دماغ خراب ہے، نہ ہی اس کے دل پر کسی چیز کا اثر ہے، بڑا خالص، بڑا ہمدرد، اس قدر سچا اور امانت دار کہ اتنا ہی بولتا ہے جتنا رب کا حکم ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور پھر اس کے بعد چند آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور مقام کو، آپ کے مرتبے کو جو بڑھایا تھا، آپ کی افضلیت کے لیے آپ کو جو اسراء اور معراج کا سفر کرایا تھا، چند آیتوں میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہی معراج جس کا یہ امت یا اس امت کا کچھ حصہ اس مہینے میں جشن منائے گا۔ معراج میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نشانیاں دکھلائیں، اس سے قطع نظر اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا تھا، کیا تحفہ دیا تھا۔ معراج کی سب سے بڑی پہچان اور معراج کی سب سے بڑی یادگار جو نماز ہے، امت کو اس کی فکر نہیں ہے۔
امت کو نماز کی فکر نہیں ہے، لیکن معراج کے نام پر جشن منا کر اپنی جیب اور اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہے، چونکہ اس موقع سے چندہ ملے گا، اور چندہ ملے گا تو پیٹ بھی بھرے گا اور جیب بھی بھرے گی۔ سارا کھیل چندوں کا ہے۔ یہ امت اور امت کا ہر فرد یہ ٹھان لے کہ کسی بدعت میں، کسی خرافات میں، کسی ایسے جشن میں جس کا ثبوت قرآن پاک سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتا، اس میں 1 پیسے کا چندہ آپ نہیں دیں گے، پھر دیکھیے خود بخود بند ہو جائیں گے، یہ ساری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ یہ سب دکان چلانے کے لیے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر گفتگو کی تھی میں نے، تو بتایا تھا کہ معراج کی کوئی تاریخ مورخین کے نزدیک متفق علیہ نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا ہے۔ ہم نے کیسے طے کر لیا؟ 10 اقوال ہیں، پھر 10 تاریخ کو آپ معراج کا جشن منائیے نا۔ 10 اقوال ملتے ہیں، 10 طرف لوگ گئے ہیں کہ اس تاریخ کو ہوا، اتنے سال پہلے ہوا، اتنے سال پہلے ہوا، اور یہ جو 27 رجب اور 10 سن نبوی کی تاریخ متعین کی گئی ہے، اس کا تو بائیکاٹ کیا مورخین نے، ثابت کیا کہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ تو چاہے یہ تاریخ ثابت ہو یا نہ ہو، اس سے قطع نظر جشن منانا اس دن کا یہ جائز نہیں ہے اس شریعت میں۔ اگر جائز ہوتا، اس کی گنجائش ہوتی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک حکومت کی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا پوری دنیا میں ڈنکا بجتا تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ 12 سال تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم رہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر، اور 4 خلفائے راشدین میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے انہوں نے نہیں منایا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی چہیتی بیوی کے بیٹی کے شوہر اور آپ کے چچیرے بھائی، 4 سال تک وہ حاکم رہے، کسی قسم کا کوئی جشن نہیں منایا گیا۔ پورے صحابہ کرام کے دور میں، چاہے اموی دور ہو، چاہے بعد میں آنے کا دور ہو جو ائمہ اور محدثین کا دور ہے، کسی کے ہاں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ ہم نے یہ دکان کیسے کھول لی؟ اس لیے میں اس کو دکان کہتا ہوں، یہ دکانداری ہے۔ جس دن ہم میں سے ہر انسان جسے یہ بات سمجھ میں آ جائے، چندہ دینا بند کر دے گا، اسی دن سے یہ جشن منانا چھوڑ دیں گے، چاہے وہ شب برات کا چندہ ہو، چاہے شب معراج کا چندہ ہو، چاہے محرم کا چندہ ہو، یہ سارے چندے آپ بند کریں گے تبھی یہ دکانیں بند ہوں گی۔ ورنہ دکاندار کو کیا چاہیے بھائی؟ فائدہ چاہیے، وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ جب آپ دینے کے لیے تیار ہیں تو وہ لیں گے کیوں نہیں؟ اس لیے اور یہ جان لیجیے کہ جو چندہ آپ دے رہے ہیں یہاں تو دے لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کس بنیاد پر تم نے اس جشن میں، اس مجلس میں، اس کام کے لیے چندہ دیا تھا؟ یہ پیسہ تمہیں جو میں نے دیا تھا، پیسہ سے جو نوازا گیا تھا، دولت جو تمہیں ملی تھی، کیا اسی کام کے لیے ملی تھی؟ اس لیے ایسے خرافات سے اور بدعات سے اپنے آپ کو دور کیجیے، ایسے خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے، ایسے رسوم و رواج سے دور رہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت میں معراج کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا کہ یہ بڑی بڑی نشانیاں جو میں نے دکھائی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑی بڑی نشانیاں جو دکھلائی ہیں، کیا تم جن معبودوں کی پرستش کرتے ہو ان کے اندر بھی یہ طاقت اور قوت ہے، صلاحیت ہے؟ افرأیتم اللات والعزی، یہاں سے شروع کرتا ہے رب العالمین، افرأیتم اللات والعزی، کیا خیال ہے تم لوگوں کا لات اور عزیٰ کے سلسلے میں، ومنات الثالثۃ الاخری، اور تیسرا گھٹیا معبود منات کے سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ رب العالمین مکہ والوں سے پوچھتا ہے۔ طائف میں لات کو پوجا جاتا تھا، اور غطفان میں عزیٰ کو پوجا جاتا تھا، منات بھی مکہ والوں کا بت تھا، اور یہ تینوں مشہور بت تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں کا نام لیا ہے۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ یہ لات، مفسرین نے لکھا ہے کہ لات انہوں نے الہ سے لے کر کے بنایا تھا۔ الہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا، اسی میں سے کھینچ کر کے اور الفاظ، یہ حروف کو نکال کر کے انہوں نے لات بنایا۔ ایک قول یہ ملتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ لات کے معنی ہوتا ہے ستو گھولنے والا۔ تو یہ لات نامی جس شخص کا بت بنایا گیا ہے، یہ شخص ستو گھول کر حاجیوں کو پلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا ستو گھول گھول کر۔ آپ سوچئے کہ کتنا نیک کام تھا اس کا۔
اس کا بت بنا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نکیر کی کہ نہیں، کسی بھی نیک سے نیک ترین آدمی ہو، نبی ہو یا رسول ہو، اس کا مجسمہ، اسٹیچو، بت بنا کر اسے نہیں رکھا جا سکتا، رکھنے کے لیے بھی نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ کیا جائے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کے سامنے چڑھاوے چڑھائے جائیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا جائے، رکوع سجدے کیے جائیں، اس کے نام کی نظر و نیاز مانی جائے، اس سے فریاد کیا جائے، مدد طلب کی جائے، اس کی تو خیر قطعاً گنجائش نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لات اور عزا اور منات سے شروع کیا ہے، تو ستو گھولنے کا کام وہ شخص کرتا تھا، اس کا بت بنا لیا گیا، اس کی پرستش شروع کر دی گئی۔ طائف کے قبیلے بنو ثقیف کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے۔ اور عزا کے بارے میں مفسر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام عزیز سے اس کو نکالا گیا ہے، اس لیے کہ عزیز سے اعز بنتا ہے، بہت زیادہ عزت والا، اور اسی کا مؤنث ہے عزا، تو عزیز سے نکالا گیا۔ کتنا اچھا نام ہے، ہم لوگ بھی نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، داتا کسی اور کو بناتے ہیں، ہم لوگ بھی وہی کرتے ہیں، انہوں نے عربی میں کیا تھا، ہم لوگ فارسی میں کرتے ہیں، بس اتنا فرق ہے۔ اس کے بعد پھر منات، منات مفسرین نے لکھا کہ یہ منا یمنی سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے بہانا۔ اس بت کے سامنے لوگ جانوروں کے خون بہاتے تھے، قربانی پیش کرتے تھے، جیسے ہم لوگ بکرا چڑھاتے ہیں کہیں کہیں جا کر، مرغا چڑھاتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اسی طرح سے وہ کرتے تھے۔ ومناة الثالثة الأخرى، اور پھر اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کے ایک اور عقیدے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرمایا کہ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى، تمہارا حال تو یہ ہے کہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ جب ان کے گھر میں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، یہ چہرہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ بیٹی کیسے ہو گئی، کیوں ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو اپنے لیے بیٹے کی اولاد چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى، اللہ کے لیے انثى مؤنث اولاد اور تمہارے لیے مذکر اولاد، تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تو بڑی ٹیڑھی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بڑی ناانصافی پر مبنی تقسیم ہے، تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے منات، لات اور عزا یا اس قسم کے جو نام مکہ والوں نے اپنے بتوں کے رکھے تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ جتنے نام تم نے رکھے ہیں، ان انتم الا اسماء، یہ صرف نام ہیں، نام دے لیجئے داتا، نام دے لیجئے گنج بخش، نام دے لیجئے دستگیر، نام دے لیجئے مشکل کشا، نام دے لیجئے غریب نواز، نام ہے سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے یہ نام رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے یہ نام رکھے، اللہ نے یہ نام نہیں دیا ہے۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ صرف پیروی کرتے ہیں گمان کی، ظن کی، اور اسی طرح سے یہ ان کے دلوں میں جو خواہشات، جو بات آ جاتی ہے، پنپ جاتی ہے، اگ جاتی ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جبکہ ان کے رب کی جانب سے ان کو رہنمائی کے لیے رہنمائی کا سامان آ چکا ہے، رہنمائی کرنے والی شخصیت آ چکی ہے۔ جاء من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنا، کیا انسان جو چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے ان بتوں سے، ان غیر اللہ سے، جو اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کرتے ہیں وہاں سے انہیں مل جاتا ہے۔ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولیٰ، اللہ ہی کے لیے آخرت بھی ہے اور یہ دنیا بھی ہے، دنیا کی تقدیر بھی اللہ ہی لکھتا ہے، آخرت کی تقدیر بھی اسی نے لکھی ہے، دنیا کے فائدے اور نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، آخرت کے فائدے اور نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فللہ الآخرۃ والأولیٰ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کے ایک اور عقیدے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ جو نیک لوگوں کے بت ہم نے بنائے ہیں ان کی پرستش نہیں کرتے ہم، ان کو تو سفارشکار بناتے ہیں۔ کیا کہتے تھے وہ کہ سفارشکار بناتے ہیں، شفاعت کریں گے یہ ہماری رب کے پاس۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے
اتنا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اور کہتے کیا ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب اس آیت میں دیا۔ اگلی آیت وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، فرمایا کہ بہت سارے فرشتے ہیں آسمانوں میں۔ آسمانوں میں فرشتوں کی تعداد کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو فرشتے جس حال میں ہیں، اگر قیام کی حالت میں ہے تو قیامت تک قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں ہے تو قیامت تک رکوع کی حالت میں، سجدوں کی حالت میں ہے تو سجدوں کی حالت میں، اور جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے دنیا کی وہ اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں، صبح شام بدلتی ہے ان کی ڈیوٹی، یا جو فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں وہ الگ ہیں۔ تو فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف وہی جانتا ہے، رب جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی ایک عبادت گاہ ہے بیت معمور۔ بیت معمور ان کی عبادت گاہ ہے فرشتوں کی، جس کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں۔ اس بیت معمور کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور جنہوں نے ایک بار کر لیا ہے طواف، دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے کہ ان کی کیا تعداد ہوگی۔ 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں جب سے دنیا قائم ہے، اور جب تک دنیا رہے گی روز 70,000 کرتے رہیں گے، کسی ایک کی بھی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم من ملک فی السماوات، بہت سارے فرشتے، اور جبریل امین سب کے ہیڈ ہیں۔ جبریل امین رئیس الملائکہ، سارے فرشتوں کے رئیس ہیں، وہ صدر ہیں۔ ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 600 پر ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ 600 پر والا فرشتہ ہے جبریل امین جس کا نام ہے، اور ایک پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ ایک پر کی لمبائی چوڑائی مشرق سے مغرب تک ہے۔ اللہ نے ایسی ایسی مخلوق پیدا کی ہے، ایسی ایسی مخلوق پیدا کی ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے رب العالمین کہ کم من ملک فی السماوات۔ اور ایک اور چیز جان لیجیے فرشتوں کے سلسلے میں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کس قدر برگزیدہ مخلوق ہے اور اللہ کی کس طرح قریبی مخلوق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ بھی نافرمان نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے۔ ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کا نام لیا، انسان کا نام نہیں لیا۔ انبیاء کا چاہتا تو نام لے لیتا، رسولوں کا نام لے لیتا، اولیاء کا نام لے لیتا جن کا ڈنکا اتنا بجتا ہے ہندوستان پاکستان میں، کسی کا نام نہیں لیا۔ کہا کہ فرشتے جو آسمان میں رہتے ہیں، جو برگزیدہ مخلوق ہیں، نیک مخلوق ہیں، کم من ملک فی السماوات، آسمانوں میں بہت سارے فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش بھی کچھ کام نہیں آئے گی، ان کی سفارش بھی کچھ کام نہیں آئے گی۔ توحید کے ماننے والے ہیں ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا نام لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اسی محمد الرسول اللہ کی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے، لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو بتانے کے لیے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم امت کے ایک ایک فرد میں پیدا ہو جائے، آ جائے، سمجھ لے، اس کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دی، پوری زندگی کھپا دی۔ پھر بھی یہ امت اس قدر لا الہ الا اللہ سے دور ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو اسی لیے سکھلایا تھا لا الہ الا اللہ کا مفہوم، اور صحابہ کرام کے ذریعے بر صغیر میں جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو ایک ملک تھا یا ایک علاقہ تھا، صحابہ کرام کے ذریعے جو اسلام آیا تھا، کیا اس میں اس طرح کی ملاوٹیں تھیں؟ کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا، فرشتوں کی سفارش بھی کچھ کام نہیں آئے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی۔ 2 شرطیں ہیں،
دو شرطیں ہیں، کسی کے لیے بھی سفارش اسی وقت ہو سکتی ہے، چاہے جو کرے سفارش، آپ جس کو سفارش کار بنا لیجئے، ٹھیک ہے، لیکن سفارش کے لیے دو شرطیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ایک تو اس سفارش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی اجازت مل جائے، اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہا الا من بعد ان یأذن اللہ، ہاں اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے، اجازت ملے گی تب سفارش ہوگی، اور دوسرے جس کے لیے اجازت ملے گی اسی کے لیے سفارش ہوگی، لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے اللہ چاہے گا اور جس سے راضی ہوگا۔ تو راضی کرنے والے کام ہم نے اللہ کے لیے کتنے کیے ہیں اس کا فیصلہ پہلے کیجئے، اس کے بعد سفارش کرنے والوں کو قصوروار بنائیے گا کہ انہوں نے سفارش کی یا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے۔ اپنے آپ کو سفارش کیے جانے کے لائق تو بنائیے۔ کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں بیان کیا ہے کہ سفارش کے نام پر دوسروں کی پرستش شروع ہو جاتی ہے، شفاعت کار کے نام پر لوگ دوسروں کے سامنے چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں سے فریادیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے نام کے بکرے اور مرغے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے اگر ہماری امت میں اس قسم کا کوئی گھوٹالہ ہے تو وہ بھی پیٹ کا معاملہ ہے، بچائیے اپنے آپ ان پیٹ والوں سے، ان جیب والوں سے، اپنے آپ کو محفوظ کیجیے تاکہ آپ کا عقیدہ بھی محفوظ رہے، آپ کا مال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس امانت کے طور پر بھیجا ہے وہ بھی محفوظ رہے، آپ کے گھر والوں کے کام آئے اور آپ کے بعد آنے والی نسلوں کے کام آئے، کم از کم خرافات میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے تو نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز اس سورت کی بقیہ آیتوں کی روشنی میں توحید کے متعلق اور گفتگو آئندہ جمعوں میں ہوگی۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔